السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں آپ کو بہت بڑا زیادہ فائدہ دے گا انشاءاللہ، اور تمام دوست احباب اس کو غور سے سمجھیں اور اس پر عمل کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ طواف کے دوران ناظرین، اس کے بعد ہمارے دوست احباب حجر اسود کو چومنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اس کے بارے میں اس حوالے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون کون سی چیزوں کا احتیاط کرنا ہے جب خاص طور پر طواف اور حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں سمجھیں، تھوڑا سا غور کریں، اور میری ویڈیو کو اس کو شیئر بھی کریں ثواب کی نیت سے، شاید کہ کوئی دوست احباب اس پر عمل کر کے اور بہت بڑی پریشانی خطرناک چیزوں سے بچ جائے۔ ناظرین، سب سے پہلے جب آپ نئے ہیں، عمرہ کے لیے آ رہے ہیں، سب سے پہلے تو آپ نے طواف کرنا ہے نا۔ طواف سے سب سے پہلے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کے پاس موبائل اور اسی طرح پاسپورٹ اور قیمتی کاغذات موجود ہیں، تو پھر زیادہ سے زیادہ احتیاط کرنی ہے آپ نے۔ نمبر ایک، اگر اوریجنل آپ کے پاس پاسپورٹ ہو تو آپ حجر اسود کے پاس نہ جائیں، اس کے قریب ہی نہ جائیں، اور دور سے سلام کریں اور چلے جائیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آگے نکل جائیں، اور اس کے بعد اپنا عمرہ مکمل کریں، ٹھیک ہے۔ اگر دوست احباب کو چاہتے ہیں یہاں جمعرات کو اور جمعے کو دور دراز کا سفر کرتے ہیں، ہمارے دوست احباب ہمارے انڈیا کے بھی ہیں، پاکستان کے، اور اسی طرح بنگلہ دیش، اور اس کے علاوہ بھی کافی دوست احباب ہیں جو بیرون سے آتے ہیں، یعنی کہ صرف عمرہ کی غرض سے، تو وہ بیچارے نئے ہوتے ہیں آ کے طواف کے دوران پھر وہ چلے جاتے ہیں حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے، اور حجر اسود کا بوسہ لیتے لیتے یہاں اپنا جو پاکٹ ہے، اپنا جو موبائل ہے، اپنا پرس ہے، اپنا جو اقامہ ہے اور پاسپورٹ، یہ قیمتی چیزیں جو ہیں وہاں نکل جاتی ہیں۔ اس کی یہ وجہ ہوتا ہے کہ رش کافی ہوتا ہے، اور جو پھنسا ہوا ہوتا ہے وہ جہاں اس کا دل چاہے وہیں ہاتھ لگا کے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ تو جب ایک آدمی پھنسا ہوا ہو، اس کے ہاتھ میں جو بھی آئے گا وہ کھینچے گا تاکہ میں باہر نکلوں، یعنی کہ اتنا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے اس ٹائم۔ تو بعض دفعہ جو ہاتھ ہو جاتا ہے نا، بیلٹ کے اوپر چلا جاتا ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو پکڑوں اور باہر نکل جاؤں۔ بعض دفعہ اللہ پاک معاف کرے، یہاں کچھ ایسے بھی انسان موجود ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت دے، وہ یعنی کہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی وہ اچھے آدمی نہیں ہیں، وہ غلط ارادے اور نیت سے آئے ہوتے ہیں، تو وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جو پرس ہے، کچھ ریال ہوں گے، کچھ ڈالر ہوں گے، جو قیمتی چیزیں ہوں گے، یعنی کہ پیسہ اور موبائل، خصوصاً موبائل کی طرف وہ توجہ نہیں کرتے، موبائل کیونکہ پکڑا جاتا ہے بعض دفعہ، یعنی کہ جس طرح آئی فون ہے، یہ تو آدمی کو اور پریشان کرتا ہے، یہ چیزیں نہیں اٹھاتے، اور ان کا جو دھیان ہوتا ہے وہ پیسوں پر ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ بعض دفعہ تو خود آٹومیٹک وہ بیلٹ کھل جاتا ہے، بعض دفعہ کھولا جاتا ہے، ذہن میں رکھنا یہ چیزیں۔ تو آج بھی دوست احباب ہمیں ملے ہیں، ان کا جو اقامہ تھا، ان کے پیسے تھے اور ان کا موبائل تھا، وہ سب چلے گئے ہیں، اور اس نے جا کے پتہ بھی کیا، وہ وہاں بھی نہ ملے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک وہ ساتھی کو مل جائے۔ ادھر ہزاروں کیسیں ایسی ہیں جو حجر اسود کو بوسہ لینے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی پریشانی میں آ جاتے ہیں، اور ناظرین کوشش کریں ان چیزوں سے بچیں۔ اور اگر آپ نے حجر اسود کا بوسہ لینا ہو، آپ کوشش کریں تو یہ چیزیں موبائل اور پرس کا خاص خیال رکھیں اپنے، یعنی کہ قیمتی چیز۔ اور ایک ابھی ہمیں پاکستانی دادی ملی ہے، اس کا پاسپورٹ اوریجنل تھا، اس کے ساتھ تھا، تو وہ بھی اس کا گم ہو گیا ہے، تو وہ بھی پریشان تھی۔ تو ناظرین، یہ کتنی پریشانی ہیں، میرے خیال میں ان کو خوشی بہت کم ہوتی ہے تو پریشانی زیادہ مل جاتی ہے اس کو۔ تو برائے مہربانی
اگر آپ حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتے ہیں تو قیمتی چیزوں کا خاص خیال رکھیں، بعد میں آپ پریشانی سے بچ سکیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں، انشاءاللہ اپنے دوست احباب کو بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ پریشانیوں سے بچیں۔ ناظرین، دوسری بات یہ ہے کہ آپ عمرے کے لیے اگر آ رہے ہیں، اپنا پاسپورٹ ادھر کمرے میں چھوڑ کے آئے نا، اپنا پاسپورٹ کمرے میں رکھیں، اور فوٹو کاپیاں ایجنٹ کو بھی چاہیے کہ ان کو فوٹو کاپیاں دے دیں، اور ان کو یعنی کہ ہدایات دیں کہ اپنے اوریجنل جو کاغذات ہیں، قیمتی کاغذات ہیں، وہ اپنے کمرے میں چھوڑ کے، کوئی نہیں اٹھاتا کمرے سے، یا یہاں بھی کوئی نہیں آپ کو پکڑتا ہے، ٹھیک ہے، ذہن میں رکھیں۔ تو آپ فوٹو کاپی رکھیں، اپنے پاس رکھیں، کہ خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی پریشانی ہے، فوٹو کاپی کے ذریعے بھی آپ کو دوائی مل سکتی ہے، آپ کو رستہ مل سکتا ہے، آپ کی رہنمائی فوٹو کاپی سے بھی ہو جاتی ہے۔ تو برائے مہربانی ایجنٹ حضرات اور دوست احباب، خصوصاً اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں اور دوست احباب کو ضروری اس کی ہدایت دیں تاکہ دوست احباب ان پریشانیوں سے بچیں۔ اور یہاں جو سعودی عرب کے دوست احباب ہیں اور اپنے اقامے کا خاص خیال رکھیں، ان کے پاس اے ٹی ایم کارڈ ہوتا ہے جن میں سیلری ان کو ملتی ہے، وہ بھی گم ہو جاتا ہے، اور کتنی پریشانیاں بنتی ہیں، اقامہ چلا جاتا ہے، اور اسی طرح ان کے پاس جو کرایہ ہوتا ہے وہ بھی، ان کے پاس ریال وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ دوست احباب ان چیز سے تھوڑا سا احتیاط کریں۔ اگر شوق ہے حجر اسود کا بوسے لینے کا تو یہ چیزیں کسی اور دوست احباب کو دے کے چلے جائیں۔ آپ کے اندر جوانی ہے، طاقت ہے، تو یہ قیمتی چیزیں کسی دوسرے بھائی کو دے جائیں کہ بھیا ان کی حفاظت کرو، میں بوسہ لے کے آ رہا ہوں، آپ مجھے واپس کر دینا۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، آپ خود چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے مشورہ کریں، بھیا میں جا رہا ہوں، پھر تم چلے جانا، پھر تم چلے جانا، ایسے کام کریں، انشاءاللہ آپ ان پریشانیوں سے بچ سکیں۔ واللہ دلی دکھ ہوتا ہے جب دوست احباب سے سنا جاتا ہے کہ میرا موبائل تھا، میرا اقامہ تھا، اے ٹی ایم کارڈ تھا، یا پاسپورٹ ماں و بہنوں کی چلی جاتی ہیں، یہ کتنے پریشانی کی بات ہے۔ تو دوست احباب ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک پریشانیوں سے بچائے، یہاں ہر آفات سے، ہر مشکلات سے اللہ پاک دور فرمائے۔ جہاں بھی ہوں آپ خوش رہیں، جہاں بھی ہوں اللہ پاک آپ کو خوش خرم رکھے اپنے بچوں کے ساتھ۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر آفات، چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، پریشانی سب سے محفوظ فرمائے۔ ہم ناقص آدمی ہیں، ہم بھولنے والے ہیں، ہم بھول کے چلے جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو پریشانیوں سے بچائے، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔